دنیا کی زندگی یاد کرانے کے لیے یہ کتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں. سامنے دائیں بائیں بینک بھی موجود ہے کہ دنیا کی زندگی بہاروں اور پریشانیوں میں کام آنے والی چیز پیسہ ہے، اسے یہاں محفوظ کرو. دن کے اجالے میں بینک کھلا کرتے تھے، اب رات کے اندھیرے میں بھی اے ٹی ایم ہے، جب مرضی آئیں. ہم آپ کی ہر لحاظ سے دنیا کی زندگی کی ترقی میں مدد کریں گے، لیکن آخرت میں نو لفٹ نو گفٹ. آپ جانو آپ کا کام جانو. کپڑے والوں نے دکانوں پہ لکھ کے لگایا معیاری ملے گا، سستے سے سستا، مہنگے سے مہنگے ملے گا. آپ زبان ہلائیے، آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، خواہ وہ لاہور سے لاویں یا ملتان سے یا کراچی فیصل آباد سے، آپ کو آپ کی چیز گھر ملے گی. اور اب تو ڈلیوری کا بھی سسٹم شروع ہو گیا، آپ فون پر بکنگ کرا دیں. جوتے والوں نے بھی کہا پشاوری پہنو گے یہاں سے ملے گا، گوہاٹی پہنو گے یہاں سے ملے گا. کھانے والوں نے بھی کہا کراچی کی بریانی سے لے کر اور افغانستان کے افغانی پلاؤ تک اور حیدرآباد کی سلاطین کی کڑھائی سے لے کر شنواری کے دمبے تک آپ کو ہر چیز یہاں ملے گی. پیسہ خرچ کیجیے. ڈاکٹروں ہسپتالوں نے کہا آپ جیسے مرضی بیمار ہو کے آ جائیں، ہمارے پاس سہولیات صحت کی ملے گی. لیکن کیا یہاں سے لے کر وہاں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک کہیں کہیں آپ کو بورڈ نظر آیا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم آخرت کی کامیابی بھی تمہیں دیں گے اور آخرت کی کامیابی کا تمہارے سے وعدہ کریں گے؟ کوئی بتا نہیں. ہاں، کسی دکان پر کسی کو رحم آ گیا قرآن پر، قرآن والوں پر، وہ چھوٹی سی صندوق بھی رکھیں گے. 10,000 کا اپنے گلے میں نوٹ، 5,000 کا اپنے گلے میں، 5 روپے کا اللہ کے گلے میں. اگر بھولے سے ڈل کے 5,000 کہیں گے سوری، دھیان نہیں رہا، جلدی میں چابی ہے اس کو نکال دیجئے، 50 رکھ لیجئے. ہاں اتنی کافی، کیونکہ وہاں جہاں ہم ڈال رہے ہیں وہاں ہمیں بستر نہیں چاہیے، وہاں ہمیں سردی گرمی سے بچاؤ نہیں چاہیے، وہاں ہمیں جنت کے لباس نہیں چاہیے، وہاں ہمیں جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، وہاں ہمیں سونے کے کنگن نہیں چاہیے، رب کی رضا نہیں چاہیے، مصطفیٰ کا دیدار نہیں چاہیے، عرش عظیم کا سایہ نہیں چاہیے، حوض کوثر نہیں چاہیے. اور شراب سے چاچے نے کہا میں لے کے چلا جاؤں گا. حوض کوثر پر کا پیر نے کہا میں پانی پلا دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں، نو ٹینشن. اس اللہ کے بندے کو وہ آخرت کی ذمہ داریوں کی کامیابی کے وعدے لے رہا ہے، 2 وقت کی روٹی کی ذمہ داری کا بھی تو وعدہ لے کر نہیں، یہ میرے بس کی بات ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. قرآن پڑھ کے تو دیکھیں میرے پیاروں، یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بچائیں گے، ہم تمہارے رب ہیں. میں الہ العالمین قرآن کریم میں چیلنج کرتا ہوں، ان کے آگے کھانا لا کے رکھ دو، ایک مکھی کو میں بھیجوں گا ادنا سی مخلوق. جبرائیل امین نے کہا، عبد الحنان نے کہا، اسلم صاحب نے کہا، حسینی صاحب نے کہا، مالک کائنات نے فرمایا ادنا سی مخلوق، ایک مکھی بھیجوں گا، وہ اس ڈش میں سے، کسٹرڈ میں سے، چاول میں سے، روٹی میں سے ایک ذرہ اٹھا کے جب اپنے پروں کو ہلاتی اڑے گی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، جتنے تمہارے خدا ہیں، جتنوں کی تم پوجا کرتے ہو، جتنے تمہارے پیشوا ہیں، اگر تم میرے ساتھ ٹکر لینا چاہتے ہو، اس مکھی کے منہ سے وہ ذرہ نکال کے مجھے دکھا دو. یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. چپل والے کے پاس چلے جاؤ، جھاڑو مار کے دے گا. صابن والے کے پاس چلے جاؤ، جھاڑو مار کے دے گا. مشین والے کے پاس چلے جاؤ، جھاڑو مار کے دے گا. برتن والے کے پاس چلے جاؤ، جھاڑو مار کے دے گا. ایمانداری کی بات ہے، کوئی اپنی چیز میں نقص نہیں بتلائے گا، فائدے بتلائے گا. نہیں، ارے یار میں نے تو فلانے سے پتہ کیا تھا، یہ چیز تو اپنے گھر لے کے گیا، 2 دن نہیں چلی، نہ کھا رہا ہوگا. نہیں، وہ تو کوئی اور ہوگی، یہ نہیں ہے.
نہیں یار اسی دکان سے لی تھی. اچھا کوئی پچھلے سال کا مال آ گیا ہوگا, ڈیمیج مال آ گیا ہوگا, اس چیز کی میری گارنٹی ہے. آپ اسے تیز سے چلائے جب تک چلاتے رہے. یقین جانو یہ پورے مدار والے اللہ اکبر جس چیز کی گارنٹی کوئی نہیں اس کی گارنٹی دے رہے ہیں. میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, میں اس کا گارنٹیڈ ہوں. اللہ اکبر. ہر بندہ اپنی دکان کی چیز کے وہ صاف بیان کرتا ہے, اچھائی بیان کرتا ہے, کوئی اس کی کمی بیان کرنے کو تیار نہیں. زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے, اللہ نے اس سے ساری نعمتیں پیدا کی. مالک کائنات نے ہر چیز کو وجود دیا, لیکن بنانے کے بعد کیا اس کے دھوکے میں نہ آنا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے میرا بندہ, یہ جو ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے. اصلی گھر تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں تیار کر رکھا ہے. تب دھوکہ اللہ کہہ رہے زمین کے بنانے میں, آسمان کے بنانے میں, آسمان کے سجانے میں, یہ رنگوں کے بنانے میں, ہواؤں کے بنانے میں, درختوں کے بنانے میں, پھولوں کے بنانے میں, خوشبوؤں کے بنانے میں, فروٹوں کے بنانے میں. اے بندہ بتاؤ, اتنا سا تیرا ایک ہاتھ ہو تو میں نے تیری مدد لی ہو. مجھے پتہ ہے اس کا میٹیریل کیسا, مجھے پتہ ہے اللہ اکبر اس کی میعاد کتنی ہے, لیکن میں اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہوں اے میرا بندہ اس کے پیچھے نہ لگنا. کل متاع الدنیا قلیل. تجھے 400 بنی کا مالک نظر آ رہا, تجھے 500 ایکڑ کا مالک نظر آ رہا, تجھے پلازوں کا مالک نظر آ رہا, تجھے مکان کا مالک نظر آ رہا. متاع الدنیا قلیل. جیسے چنگم کو, جیسے ربڑ کو یوں کر کے کھینچ کے بازوں تک لے جاوے گا, لیکن اس کی حقیقت سکڑنے کے بعد اتنی ہوگی جتنی ہوئے. اے بندہ دنیا دادے کے ہاتھ میں دے دے, مامے کے ہاتھ میں دے دے, خالو کے ہاتھ میں دے دے, چاچے کے ہاتھ میں دے دے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جس وقت آخری سانس نکلے گا تو سکڑ کے یہ تیرے ہاتھ کے اندر آ جائے. اتنی سی دنیا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. اے بندے بتا یہ ساری چیزیں تو نے بنائی کہ میں نے بنائی؟ تو نہیں دیکھتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو سامنے کھڑا کر کے دیکھ, پھر بھی میں سمجھ میں نہ آیا تو تیری عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا. والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. پہاڑ کیسے بنائے, آسمان کیسے بنایا. والى الارض كيف سطحت. اے میرا بندہ دیکھ کہ نے زمین کو کیسے تیرے لیے بچھا دیا. کروڑوں کا وزن اس پہ لے کے چل لے, ٹریکٹر اس پہ لے کے چل لے, کار اس کے اوپر لے کے چل لے, بلڈوزر اس کے اوپر لے کے چل لے, ہوائی جہاز لے کے چل لے. اس زمین نے آج تک کبھی میرے مخالف سانس نہ لیا. اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, جب میری مرضی کے مطابق چلتے ہیں. 5 فٹ کے انسان تو میری مرضی سے کیوں کترا رہا ہے؟ تو بھی تو چل. میں نے دیا سب کچھ, نظام میرا ہے. کبھی یو پی ایس استعمال نہیں کرنا پڑتا, سولر استعمال نہیں کرنا پڑتا, جنریٹر کا سہارا لینا نہیں پڑتا. اور گھر کی والوں, کبھی میں نے تمہیں یوں نہیں کہا آج چاند نہیں چمکے گا, میرے پاس لائٹ کوئی نہیں. کبھی میں نے تمہیں یوں نہیں کہا آج سورج کتنے نہیں برساوے گا, میرے پاس روشنی کوئی نہیں. کبھی میں نے یوں نہیں کہا اے میرا بندہ تو اشارے کرے میں بادل کو حکم کروں برسنے لگ جائے. کبھی آج تک میں نے حکم نہیں کیا کہ آج میرا بادل نہیں برسے گا. اے میرا بندہ جب تو منہ ہلاتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا. جب میں تجھے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے بندے اپنے گھر میں بلاتا ہوں, بتا تو آنے سے کیوں انکار کر دیتا ہے؟ یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا, میرا بندہ میری سنتا کوئی نہیں. اے بندے شرم کر, میرا کھا کر, میرا پی کر, میرا پہن کر, میرا اوڑھ کر. اولاد میں نے دی, بیوی بچے میں نے دیے, کنبہ برادری میں نے دی, خاندان کا خاندان میں نے دیا. اللہ اکبر. یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا احسان فراموش. میں تجھے روزانہ دن کے اندر 77 مرتبہ بلاتا ہوں. 15 مرتبہ فجر میں ہے, 15 مرتبہ ظہر میں ہے, 15 مرتبہ عصر میں ہے, 15 مرتبہ مغرب میں ہے, 15 مرتبہ عشاء میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. میرا میسج کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا. کبھی یوں نہیں کہا اس کال کے لیے آپ کے پاس بیلنس کوئی نہیں. کبھی یوں کا معذرت کے ساتھ آپ کا نمبر بند ہے. اے میرا بندہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میرا نمبر رات کے اندھیرے میں کھلا رہتا ہے, تیرا نمبر دن کے اجالے میں بھی بند ہو جاتا ہے. یار بلائے نمبر کھلا, بیوی بلائے نمبر کھلا, بچے بلائے نمبر کھلا. اگر کوئی مس کال کر دے 36 دفعہ کال کر دے کیا بات ہے مس کال کیوں کی, میں پوری کالیں کرتا ہوں. اللہ اکبر بتا کسی کی مس بیل پہ ناچنے لگ جاتا ہے. میری 77 کالوں پر بھی مجھے سجدہ نہیں کرنے آتا ہے. پھر بندہ ٹھیک ہے آج تیری مرضی ہے لیکن ہوگا وہی جو میری مرضی. کل تو اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ہوگا وہی, چلے گی وہی جو میری مرضی ہوگی. آج میں کہہ رہا ہوں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. عادت نہیں مدرسہ قرآن سننے کی, پڑھنے کی نہیں. 15 سال سے لے کر 50 سال کے جوان تک بوڑھے تک دکان پر موبائل لینے کے لیے ڈبہ کھولا میرے عزیزو, اس میں سے میرے عزیزو اللہ اکبر تمہارے لیے چارجر سیٹ نکلا, تمہارے لیے میرے عزیزو موبائل نکلا, کور نکلا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی نکلی. اتنی سی کاپی تھی, اس کاپی کے اندر لیلا مجنو کی کہانی نہیں تھی, ٹہرکی کی قصے نہیں لکھے ہوئے تھے, پاکستان چائنا کی کہانی داستانیں نہیں تھی, باتیں باتیں کا نام نہیں تھا, بلکہ جو موبائل آپ نے میرے ہاتھ میں پکڑنا تھا اس کی خامیاں خوبیاں بیان کی گئی تھی, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا تھا. لیکن اس وقت میں نے کہا نہیں میں نے یوں کر کے اٹھائی, پڑھے لکھوں نے اٹھائی, خبر کیا لکھا ہوا یوں اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دی, تکیے کے نیچے رکھ دی. کس کو, چاچے کو بلا کے لا, بڑے بھائی کو بلا کے لا, ماموں کو بلا کے لا, پھپھی کی بیٹی MSc کر رکھا اسے بلا کے لا, ایسا موبائل اس کے پاس ہے اسے بلا کے لا. اللہ اکبر تو نے دوسروں کا سہارا لیا. اے میرا بندہ گھر کے اندر چاپر آیا, جوسر مشین آئی, تو کاپی ساتھ بھیجی, تو نے اس کاپی کو پھینک کے دوسروں کا سہارا لیا. تو اتنی سے لے کر اجدہ تک میں نے چیز بنائی. اے مارکیٹ کے اندر الیکٹرانک مارکیٹ میں چلا جا, فریج سے لے کر چھوٹی چیز تک, اوون تک, چاپر تک, جوسر مشین تک, ٹوسٹر تک چلا جا, اتنی سی کاپی ساتھ نکلے گی. اس بنانے والی فیکٹری نے لکھ دیا اس کے اندر یہ سہولیات ہے, اتنے اس پر چلاؤ اتنی چلے گی, یہ چیز بنائے گی. لیکن کیا کیا سمجھدار لوگوں نے بھی کاپی کو اٹھا کے پڑے کر دیا. یہی مثال تیری ہے. جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا اتنی بڑی 30 پاروں کی کتاب بھیجی, 6666 آیتیں میں نے بھیجی, 114 صورتیں بھیجی. تیرا نبی مکے میں آیا, میں نے مکے میں قرآن اتارا, مدینے میں آیا, مدینے میں قرآن اتارا, اور میں نے لکھ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے قرآن کریم میں لکھ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آگے فرمایا أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ کن کے لیے, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اپنے نیک بندوں کے لیے, کامیاب لوگوں کے لیے تحفہ بھیجا. پھر کیا فرمایا, یہ چیز مارکیٹ میں نمبر 1, فلانے کی دکان بھیجا نمبر 2, نہیں یار یہ 2 نمبر ہے, رکتا ہی نہیں. آج یہاں ایک چیز کے 10 وہ آ گئے ہیں ماڈل. قرآن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اللہ لا ریب فی، ایک ہی ہے اس کی شانی کوئی نہیں. کتاب انجیل بھی آئی تھی، کتاب زبور بھی آئی تھی، کتاب تورات بھی آئی تھی، لیکن جب قرآن آیا ساری کتابیں نیچے، قرآن کا مقام بلند ہو گیا. اے میرا بندہ، میں اللہ کہہ رہا ہوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تجھے شک ہے کہ میں نے اپنے بندے پہ اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میں ساری انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے 8 ارب انسانوں کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کو چیلنج کرتا ہوں، انڈیا کے 47-55 صوبوں کو چیلنج کرتا ہوں. چائنا والوں تم بھی آ جاؤ، افریقہ والوں تم بھی آ جاؤ، برطانیہ والوں تم بھی آ جاؤ، زمین والے آ جاؤ، آسمان والے آ جاؤ، کھڑی کی پوجا کرنے والے آ جاؤ، پڑی کی پوجا کرنے والے آ جاؤ، زندوں کی پوجا کرنے والے آ جاؤ، مردوں کی پوجا کرنے والے آ جاؤ، درختوں کی پوجا کرنے والے آ جاؤ، قبر کی پوجا کرنے والے آ جاؤ، میرے علاوہ دوسروں کو خدا بنانے والے، ان کی پوجا کرنے والے آ جاؤ. میں سورہ رحمان کی بات نہیں کرتا، سورہ بقرہ کی بات نہیں کرتا، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی بات نہیں کرتا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر 3 آیتوں جیسی صورت بنا کے دکھا دو. اگر صورت بنا گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، ہرگز اللہ کہہ رہا قرآن کے اندر تم نہیں بنا سکتے. تو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. خبردار تم بنا نہیں سکتے، ڈرو اس آگ سے جو مالک کائنات نے تیار کر رکھی ہے، جس کے اندر وہ خدا جن کی پوجا کرا کرتے تھے وہ بھی جائیں گے اور پوجا کرنے والے بھی جائیں گے. اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین، جو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. چیلنج اللہ کا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں بنا، فَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں بنا سکتے، میرا چیلنج قبول کرو. پھر کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کیوں رکھا الماریوں میں؟ بے حیائی دکانوں پہ سجی، مکانوں پہ سجی، سگار میز پہ سجی، ہر جگہ سجی، قرآن کیوں چھپایا؟ لگ رہا ہے اس کی اہمیت نہیں. باپ تنگ آ جائے نا بیٹے سے، تنگ آ جائے، بھائی تنگ آ جائے، یار میں تو تنگ آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیسے کر دیا. اچھا بھلا سمجھدار ہو کے مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے کیسے کر دیا. یار تو سمجھدار تھا، تو عقل رکھتا تھا، تو نے کیوں کیا؟ پہلا پارہ 3 رکوع اللہ قرآن میں مخاطب کر کے کہہ رہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. میرے عزیزو، جب میں مسجد اہل سنت میں چلے جاؤ، دیوبندیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، اہل حدیثوں کی مسجد میں چلے جاؤ، قادری نقشبندی کی مسجد میں چلے جاؤ، سلفی صافی کی مسجد میں چلے جاؤ، چشتی صابری کلندری کی محفل میں چلے جاؤ، رفائی کی محفل میں چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے جو میں ترجمہ کروں کو اس کے مخالف کر کے دکھا دے، میں اپنا سر کٹوانے کے لیے آیا تیار ہو، مجھے چھتروں کا ہار بنا کر یا سولی پر لٹکا دینا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہو تم، وکنتم امواتا، تم تھے نہیں، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر ایک ایک کو گن گن کے ماروں گا، نہ بڑا میری پکڑ سے بچے گا نہ چھوٹا بچے گا. ہاشمی بھی موت کی زد میں آئیں گے، سید بھی موت کی زد میں آئیں گے، قریشی موت کی زد میں آئیں گے، سندھی موت کی زد میں آئیں گے، بلوچی بھی آئیں گے، پنجابی بھی آئیں گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، ماروں گا پھر زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر ایک ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا بتا میں نے دنیا کی زندگی میں بھیجا، کیا کر کے آیا، کیا کھو کے آیا، اور بتا میرے دربار میں کیا لے کے آیا. کھڑا کروں گا میں تجھے. ایک بندہ اوکھا ہو گیا، اوکھا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ بھی کوئی بات ہے؟ سب کو زندہ کر دے گا، کیڑیوں کو بھی، مکوڑوں کو بھی، انسانوں کو، ہوپی کو، سکڑ داتے کو، سب کو. انہوں نے کہا اچھا سب کو زندہ کرے گا. آیا کلائی کی ہڈی، ولید بن مغیرہ، یہ ہڈی اتنی بڑی ہے، لے آ کے مروڑی، توڑی اس کو، پرانی ہڈی قبر سے بریدہ بنایا. یا محمد، جو میں نے ریزہ کر دیا کلائی کی ہڈی، یہ بھی جناب بنائے گا.
رحمت والے نبی نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کے ہونٹ نہیں ہلتے. خدا کا سورہ نجم میں اللہ کہہ رہا ہے جب تک نبی آسمان کی طرف سے میرا اشارہ نہیں ملتا اپنی مرضی سے نبی ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا. کیا کروں محبوب، تیری نبوت پر انگلی اٹھی وکالت میں نے کی، میری توحید پہ انگلی اٹھی وکالت تجھے کرنا پڑے گی. کیا کروں کہ بلا قادرین علی ان نشبی بنانا. اے بدبختہ، اتنی بڑی ہڈی، میں کوئی کمزور تھوڑی ہوں، میں نے کوئی دنیا سے مدد لینی ہے، میرے نبیوں سے تھوڑی مدد لینی، میں نے کسی کا سہارا تھوڑی لینا. اتنی بڑی ہڈی، تیری اوقات کیا ہے؟ یہ تو میں چیلنج کر سکتا ہوں. آنکھ جیسی آنکھ نہیں بنا سکتا، ناک جیسا ناک نہیں بنا سکتا، کان جیسا کان نہیں بنا سکتا، ہونٹ جیسا ہونٹ نہیں بنا سکتا. مجھے چیلنج کر رہا ہے اتنی بڑی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. میں یقین آتا میدان معاشر میں آ کے کھڑے ہو کے دیکھ لینا، جب میں تجھے بنانے پر آؤں گا یہ ہڈی تو دور کی بات ہے، تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ بھی تجھے ٹھیک ٹھیک بنا کے دکھاؤں گا. آ تو صحیح میرے پاس ہے. اس زمین پر رہ کر میری زمین پر میری بغاوت میں سردار، میری زمین پر رہ کر میری بغاوت میں مالک. اذا زلزلت الارض زلزالها. میں یوں گھوم کے دیکھوں گا تمہیں کو یوں کہوں گا جیسے پہلی حالت میں دی ہو جا، میرے امر کا کوڑا برسے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین تھر تھر کانپنے لگ جائے گی. واخرجت الارض اثقالها. 40 سال تک میں آسمان سے بارش برساؤں گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اول انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے فوت ہوں گے سارے پانی کے اندر یوں کر کے تیرنے لگ جائیں گے. اے پہاڑ، یہ بلڈنگیں 100 سال ان کی میعاد دینے والوں، گارنٹی دینے والوں کہ 100 سال قائم رہے گی یہ بلڈنگ. یوم یکون الناس کالفراش القارعہ، سورۃ 30 پارہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ اتنے بڑے پہاڑ، یہ کوٹو، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، جب میں نے یوں کر کے گھور کے دیکھوں گا یہ روئی کی پھائی کی طرح یوں کر کے ہوا کے اندر بکھرنے لگ جائیں گے. کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. کامیابی کیسے ہوئی؟ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. چوتھے پارے میں اللہ کہہ رہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوگی، کئی چہرے 14ویں رات کی جان کی طرح چمکتے ہوں گے. جن چہروں پہ پھٹکار پڑی ہو گئی جہنم چیخ چیخ کے انہیں بلائے گی، اور جن چیزوں پر، جن چہروں پر جو 14ویں کے چاند کی روشنی ہوگی، اللہ فرماتے میں قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرواؤں گا. سوچو بیٹھ کے قیامت کے اللہ کن میں کھڑا کرے گا. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کا امام سمجھا، نماز پڑھتے پڑھتے سورہ یاسین پڑھ دی اور قرآن کریم کی آیت آئی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. بس اتنا کہا، چیخ ماری، دھڑام سے زمین پہ گر گئے، ہوش آیا. حضرت کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ہماری اوقات یاد دلا دی. خدا کا قرآن کہتا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے نیکوکاروں کی صفوں میں، مجرموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. نکلو باہر، نکلو، نشاندہی ہوگی. کون کھڑا ہوگا؟ سچی سچی سرکار، جانے دو عالم، آنے دو عالم، ہادی دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر میرے عزیزو، جب حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب علیحدہ کر دیا جائے گا
کون سی ہستی اس وقت کام آئے گی؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی المرء من احب الیہ، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کر کے گیا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یتیموں سے پیار قیامت کے دن منظر سامنے، غریبوں کی مدد کرے گا قیامت کے دن منظر سامنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، نام عمل تم رہا ہوگا۔ دائیں طرف نیکیاں، بائیں طرف بدیاں، نیکیوں والا پلڑا یوں کر کے اٹھ جائے گا، برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ مر گئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج چوک میں کھڑا ہو کے ڈر کی کیک پھون کرتا ہے، 36 لاٹھیوں پلاڑوں والے آ جاتے ہیں۔ وہاں امی کی طرف دیکھے گا یوں کر لے گی، ابا کی طرف دیکھے گا یوم یفر المرء من اخیہ۔ چار بھائی ایک بھی کام نہیں آئے گا، اماں بھی کام نہیں آئے گی، ابا کہے گا یہ میرا ہے ہی نہیں، آگے کون؟ انصاف۔ میں تو تیرا اتنا تابع تھا، میں تو دنیا میں خواہش کرتا تھا تو میرا بھنویا بن جائے، میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں۔ میں اتنا تیرے پہ تکات تھا، میرے ہر ایک کی بات کا انکار کیا، میں کہتا تھا میرا پیر سب کچھ پیر ہے۔ اب یہ کیوں نہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ ترجمہ کرو، چیلنج ہے، کھولنا قرآن جا کے مدرسوں میں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اللہ سے یہ کھڑائیے، یہ کھڑائیے، بڑا 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 بڑا، یہ گاڑی آ گئی، پھیل کو پکڑو پکڑو، اس کے ہم پھول ڈالا کر، یہ کھڑائیے۔ اللہ یہ کہتا تھا اے جان میٹھا اگلا کہہ ڈٹھا، یہ کہہ رہا تھا میں قبر میں آؤں گا، ہاتھ پکڑ کے لے جائے۔ نماز اس کے لیے چھوڑی، روزے اس کے لیے چھوڑے، یہ تو کہتا تھا میں سب کچھ ہوں۔ اللہ اکبر، ماں باپ نہیں میں سب کچھ ہوں، نماز کچھ نہیں، یہ کہا تھا۔ اللہ وجو بھولے گا تھا نہیں، اللہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو کوئی نہیں کہا تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تیری قسم میں نے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کریے، تو بدبختی کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، ہے دھوکہ سالہ کا سالہ دھوکہ۔ اور سناؤ قرآن، سنو گے؟ زور سے بولو ذرا، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور سنو بہت قرآن، سبحان اللہ۔ یار گال بدھ صحیح سینی صاحب، اچھا یار آج پھنس گیا ہوں بڑا، کوئی خرچی مرچی لگا تھوڑی بہت آگے، اور سندھی میں گالا لائے بھائی، بولو بولو، تھوڑی بہت تو مجھے آئے گی تمہارے ساتھ کھانے پینے میں۔ سائی گال بدھ کوئی فیل میں کہتے تھپ دھک بلا دھک لگا۔ اسلم حسین صاحب بھی نہیں پہچانے کا، اب تو کہہ رہے شکریہ شکریہ، میں جانتا ہی کچھ بابا۔ منجی فائل کتنا ہے؟ لاؤ فائل اس کی پڑھ، اچھا ہے مکونا کی تو اللہ جو کسرانا پڑھ اندار تمہارے پادر فرشتے تھاڑ تھاڑ کر سندھی گال کہہ دو، سندھی پر ہی کہہ دو سبحان اللہ کو صحیح بولا، تھوڑی بہت اتنی تو مجھے آ گئی انشاءاللہ۔ یہ تو سمجھا سکتا ہوں، باتھ روم کا ہے، روٹی کس وقت کھلاؤ گے پھر بتا سکتا ہوں۔ مارا چھتر اس نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، سبحان اللہ، اللہ کی قسم جو ہو گیا وہ بھی قرآن بتا گیا، جو ہونے والا وہ بھی قرآن بتا رہا، جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ امریکہ کے چرنوں میں نہ بیٹھنا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ جو قسم، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہود و نصارہ کی فرما برداری نہ کرنا، کیوں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوبہ
تیرا طریقہ عظیم سے اعلیٰ محبوب کا تو میں نے یہود و نصارہ کا طریقہ جوتے کے نیچے جا اپنے ماننے والوں سے کہہ دے، میلاد کرنے والوں سے کہہ دے، کانفرنس کرنے والوں سے کہہ دے، خبردار امریکہ نہ یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلنا، آمنہ کے لال کے طریقے کے پیچھے لگنا، ان کے طریقے کے پیچھے لگو گے جہنم میں جاؤ گے، آمنہ کا لال ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ قرآن کی باتیں سنا کھڑا ہے، یہ کیا میرا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے بولی نہیں ملا کا، میرا تو دوسرا بابا۔ اللہ چپ کر، چلیے فرشتوں نے جھوٹ بولا، نہیں نہیں اس کا ہے، میرا نہیں، میرا ہی ہے۔ زبان پڑھ 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 جتنا عدالتوں میں کچہریوں میں نہ اللہ میرا نہیں، اللہ نہیں، چپ۔ زبان اللہ کی زبان کے، اللہ کی زبان کے، اسے اللہ کے حکموں کے مطابق چلاؤ، ورنہ زبان تمہارے مخالفت چلے گی۔ چپ زبان چپ، کہہ رہے بولنے کو اللہ بول نہیں، کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم سورہ یاسین اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرمانے مجھے جھٹلانا تو فرشتوں کو بھی جھٹلاوے گا، نبیوں کو جھٹلاوے گا، پیر فقیروں کو جھٹلائے گا۔ اللہ فرمائے گا تیرا جسم بولے گا، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بولے، اللہ جو لکھا سچ لکھا، یہ پیر کی تلیاں بولیں گی جو لکھا سچ لکھا۔ علماء نے فرمایا دائیں ران کا یہ گوشت کا ٹکڑا بولے گا جو لکھا سچ لکھا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ جو کہے گا ہائے مکھن تمہیں کھلائے، پروٹے تمہیں کھلائے، بادام تمہیں کھلائے، اے ظالموں یہ کون تھا کون تھا؟ نہ کھڑکیاں نہ دروازے نہ روشن دار، نہ مووی نہ کیمرہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرہ، چھوٹے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کون تھا جو نکی نکی بڑی بڑی ساری باتیں لکھ دی؟ اللہ تھا کون کہ بدبختہ تجھے کہانی تھا، اکیلا تو دوسرا میں ہے، تم دو تیسرا میں، تم تین چوتھا میں، تم چار پانچواں میں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، مشرق میں جا، مغرب میں جا، شمال جنوب میں جا، جہاں بھی جائے گا وہیں تجھے ذات اللہ کی نظر آئے گا۔ ہر جگہ تو تیرے سارے حربے ختم، ساری باتیں ختم، کتابوں کا لکھا سچا، زبان جھوٹ، زبان نے جھٹلا دیا، تو اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کمٹمنٹ کر لیں، کیا کمٹمنٹ؟ کہاں امی، پیچھے ابو، یہ کون بیوی، یہ کون بچے، یہ کون خاندان، کیا کروں؟ بات تو سن، کیا بات؟ یا اللہ یہ سارے کے سارے میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ کہے گا یہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ سزا لکھو جہنم۔ کہے گا بات تو سنو، بات تو سنو، بات تو سنو، چلائے گا، روئے گا، واسطے دے گا، 10 دفعہ کہے گا ہاں بک بک بک، 8 دفعہ کہے گا ہاں ہاں کیا بات ہے نہیں سننی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 1800 سال تک کہے گا یا ربنا یا ربنا، ایک دفعہ سن تو صحیح، یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بھونکنا بند کر، آج مجھے تیری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ 1800 سال کے بعد مار پڑتی ہوگی، 1000 سال کے بعد مارنے والا فرشتہ کہے گا الم یأتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ساری باتیں سچی بس ہاتھ چھڑا دے۔ یا اللہ اگلی کمٹمنٹ ایک اور ہو جائے، کیا اے اللہ بس ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے۔ کیا کرے گا؟ تیری کبریائی کی قسم، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ ہگوں گا، نہ مودوں گا، نہ نہاؤں گا، نہ پہنوں گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ یار، نہ سپاری، نہ ٹیکسی، نہ بوتل، نہ بریا، کچھ نہیں۔
ایک دفعہ بھیج دے، اللہ قیامت آ جائے گی میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، ایک دفعہ بھیج دے، چل یہاں تو سجدہ کرنے کا موقع دے، یوں کر کے جھکے گا، اللہ فرمائے فرشتو اس کی کمر میں جہنم کی آگ کا سڑیا گاڑ دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، تاکہ ہل نہ سکے۔ اب دائیں بائیں دیکھو، او ہو سب سارے لگ 29 کو بارہ سنو، دائیں بائیں دیکھو، یہ جگہ آہستہ آہستہ قدم سے ادھر کھسکائے گا، آہستہ بھاگے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، بھاگنے دیں گے؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ جب بھاگے گا تو کیا کریں گے؟ 70 ہاتھ گز لمبی جہنم سے آگ کی زنجیر نکالیں گے، یوں گھمائیں گے اور پھینکیں گے اس کے اوپر، ہاتھ پیروں سے جکڑ کر سامنے کر۔ پوری پوری بات تو بتائی اللہ نے، یہ کیا اتنی سختی کیا کیوں؟ سنو آج کے جلسے کا مغز سنو، یہ سختی کیوں؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، دروازے پر مسکینوں کو دھکے دیا کرتا تھا، یہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، یہ نماز لم نك من اللہ تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ ادھر قرآن میں کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ کی قسم انچی رتی کھول دی، پڑھ دے بدبختہ۔ سردی میں مونگ پھلی کی ریڑھی نظر آئی، یتیم ننگا نظر نہیں آیا۔ دبئی کے کمبل تجھے دکانوں پہ نظر آئے، یتیم کے سردی میں ننگے پاؤں نظر نہیں آئے۔ گھوٹکی کے ابوڑوں کے تجھے ہوٹل نظر آئے، تجھے پڑوس کے اندر یتیموں کا غریبوں کا گھر نظر نہیں آیا، وہ بھوک سے تڑپتے تھے، تو گیس کی گولیاں کھا کر کے سوتا تھا۔ آ جواب دے، اللہ خائی کروں کیا؟ آخری میسج عبد الرحمان کی زبان سے دے، ان پہ یقین کروں کہ اس پہ یقین کروں؟ ان میں جمع کرائے گا، تیری اولاد کھائے گی، تیرے بچے کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، 4 میں تجھے بتا کے دوں، جمع کرا دے، خدا کی قسم قبر میں بھی کھائے گا، میدان حشر میں بھی کھائے گا۔ کون سے دے؟ یسألونک ماذا ینفقون، تجھ سے سوال کرتے میرے محبوب مقبال نبی منٹھار نبی، میرے سے سوال کرتے کہاں خرچ کریں، کہاں جمع کرائیں، یار کے پاس رکھے وہ امانت میں خیانت، پیار کے پاس رکھے امانت میں، کہاں جمع کرائیں؟ قل ما انفقتم من خیر، سب سے بہترین خرچ کرنا، سب سے بہترین جمع کرانا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سردی آ رہی ہے، والدین کو سویٹر لے دے، والدین کو جرسی لے دے، والدین کو جرابہ گرم جوتا لے دے، ابا کے کمرے میں ہیٹر لگوا دے، ابا کے کمرے میں بہترین بستر بہترین کمبل لگوا دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، باپ کے لیے نرم بستر دینا تیرا کام ہے، قبر کے اندر جنت کے بچھونے بچھا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ پھوپھیاں، ماسیاں، تائیاں، چاچیاں، اماں کے بعد مائیں، خالائیں، ماسی مامے بھول گئے، ابا کے بعد تائے چاچے بابا بھول گئے، والاقربین، یہ تیرے پڑوسی، یہ محلے دار، یہ مسجد کا مؤذن، یہ مسجد کا سائیں، یہاں دے دے، میرا بینک ہے۔ والیتاما، یتیموں کو دے دے، والمساکین وابن السبیل، میرے راستے میں جہاد کرنے والوں کو دے، مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم میں دے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جا جا بنی پہ چلا جا، زمینوں پہ چلا جا، ہاریوں کسانوں سے جا کے پوچھ،
دانہ کھاد کا ایک دانہ یوں کھاد کا یوں کر کے ایک دانہ ڈالتے 2 کلو 4 کلو یوں بکھیر دی ایک دانہ مٹی میں اپنی مٹھی میں لے لیا 6 مہینے بعد کیا دیا سن مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرا بندہ اے میرا بندہ اے میرا بندہ ایک کھاد کا دانہ زمین پہ ڈالتا ہے سٹوں کے اندر 100 دانے میں اگا کے دکھاتا ہوں اگر میرا عزیزو تو سٹوں میں سے ایک کھاد کے دانے پہ 100 دانے دے سکتا ہو تو اللہ اکبر دنیا میں ایک دے بدلہ 10 کا کیوں نہیں دے سکتا ہے دنیا میں ایک دے بدلہ 700 کا کیوں نہیں دے سکتا ہے مجھے پتہ ہے محبوبہ تیری امت جمع تقسیم ضرب میرا راضی نہیں ہوگی میں نے کھلے دینے پر اعلان کر دیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب گن گن کے دینا تمہارا کام ہے جھولیاں بھر بھر کے لٹانا میں اللہ کا کام ہے خرچ کر میرے راستے وانفقوا مما رزقناکم اے میرا بندہ اپنے ہاتھ سے دے تاکہ کل تیرے کام آئے بچوں کو کہ نماز پڑھیو قرآن پڑھیو پڑھتے ہیں نصیبوں والے ہیں جب تیرے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتے تیرے کہنے پہ تیرے پلاٹ بیچ کے 5 لاکھ دیں گے تجھے اپنے ہاتھوں سے دے جا جمع ہوتا رہے گا قیامت کبھی ہوگا تیرا جمع میں تجھے دکھاؤں گا یہاں بیٹھ کے نیت کر لی اے اللہ مجھے پیسہ دے دہرکی کے جتنے یتیم ہیں سب کے لیے سردی کے گرم کپڑے بناؤ ایک کو بھی نہ بنا کے دے نیت کر لی سب کو دینے کا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا نیت کر لو یا اللہ یہاں مجھے توفیق دے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرو اور جہاد کروں اور کافروں کا منہ کالا کروں نہ جا سکا نیت کر لی اجر مل گیا اس وقت دنیا مظلومیت کا شکار ہے ظلم کا شکار ہے خدا پاک کی قسم امت اس وقت مظلوم ہے اور ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں اٹھو نکلو 4 دیواری سے میں یوں نہیں کہتا دکانوں کو توڑو مکانوں کو پھوڑو میں یوں نہیں کہتا ڈھیرکی میں آگ لگاؤ بلکہ اپنے دل کے اندر اسلام کی شمع کی چنگاری تو جلاؤ اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ فلسطین کی سڑک پر نہیں جا سکتے مسلح پر بیٹھ کر تو دکھا سکتے ہیں نا مسلح پر بیٹھ کے تو اللہ کو رو کے دکھا سکتے ہیں افواج پاکستان سے نوجوان ہماری گزارش ہے آرمی چیف صاحب آج آپ جہاد کا اعلان کر دیں رب کعبہ کی قسم آپ کا ساتھ دینے کے لیے اپنے فلسطین بھائیوں کو بچانے کے لیے ڈہرکی کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا تکبیر آج خدا کی قسم اگر فلسطینی بھائیوں کے لیے نہ اٹھے جو آگ کا گولہ ان پہ برس رہا ہے وہ گولے کا رخ ہماری طرف ہی ہوتا ہے اس وقت پاکستان سے صرف 2 باقیوں کا مجھے پتا کوئی نہیں ایک تو ہمارے بزرگوار عالمی شخصیت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آواز اٹھائی ہے اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ اس جماعت کی حفاظت فرمائیے جو وہاں تک امداد پہنچا رہے ہیں جماعت اسلامی والے بھی اور ایک وہ ہلال احمر والے بھی جو کوشش کر رہے ہیں ورنہ ہماری تو گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی تحقیق نہیں ہے ہماری تو گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا کہ جن اکاؤنٹوں کے اندر امداد جمع کی جائے گی ان اکاؤنٹوں کو بھی بند کر دیا جائے کس کا ساتھ دے رہے ہیں بابو ایک بات کو رات کو 10 مرتبہ سوچا کرو بس میری تکلیف بس میرے پنو آ کے جانا ہے ایک بات کو روزانہ رات کو 10 مرتبہ سوچا کرو 5-4 دن پہلے ایک کلپ نیٹ پہ چڑھا تھا موبائل پہ فیس بک پہ آیا تھا ایک دادا اپنے پوتوں اور پوتیوں کو کفن میں دیکھ رہا تھا کفن میں پوتے پوتے چھوٹے چھوٹے لپٹے پڑے تھے اور ان کے سروں کو ہلا کے کہہ رہا تھا جانا جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کرنا کہ تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کہنا حسین کے نانا سے کہنا فاطمہ کے ابا سے کہنا ہم لیتھڑوں میں ہو کے یہاں پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر تیری امت نے ساتھ کا دور کی بات آنسو بھی نہیں بہایا اگر ان بچوں سے حضور نے پوچھ لیا اور بچوں نے حضور کو رو کے دکھایا اور میرے نبی نے رب کو رو کے دکھایا تو ہمارا کچھ بچے گا تباہی کے دہانے پر اسلام
کا نام لینے والے پہنچ چکے. برما میں کیا حال ہوا, بنگلہ دیش میں کیا حال ہوا, اور اسی طریقے سے کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ ہوا. خدا اتنا تو ظلم نہیں تھا جتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں آ جاؤ, خدا کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو, اللہ کے قرآن کی تلاوت کو آباد کرو. اور میرے بھائی اپنے آپ کو کردار مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ, مزاج مصطفیٰ میں ڈھالیے. لباس بھی, کردار بھی, صورت سیرت ہماری امریکہ والا نہیں, مدینے والی ہونے والی. اللہ زندگیوں کے اندر ہمارے دین زندہ فرمائے, کیونکہ میرے سفر آگے کرنا ہے. دیر ان کا بھی جلسہ میرے عزیز و جاری ساری ہے. اللہ دعا فرمانا, اللہ خیر وافق کے ساتھ لے جائے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کا وعدہ کرو سارے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جنہوں نے نہیں پڑھی پڑھ کے سونا, خدا پاک کی قسم, جس پگوڑے جس کٹڑے پہ سو گئے, نماز پڑھ کے سوئے تو رحمتیں برستی رہے گی, اور نماز نہیں پڑھ کے سوئے تو ساری رات اللہ کی ناراضگی لعنت کی صورت میں برستی رہے گی. اور ایک قرآن پاک بدنصیبی یہ کہ حافظ قرآن پڑھ کے قرآن نہیں, حفاظ تو قرآن پڑھ کے وہ بھی یاد کریں. رمضان آ رہا ہے, اپنے قرآن پاک کو یاد کریں, اللہ کے قرآن کو تاکہ سنا سکیں. اور جو نہیں پڑھ سکے, اگر پڑھنا نہیں آتا کھولنا تو آتا ہے, وضو کر کے کھول لو. اس کے کھولنے سے انشاءاللہ گھروں میں برکتیں آئیں گی. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. جو بیت کی نیت سے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں, مرید ہونا چاہتے ہیں, مرید ہونے کے 3 سے, جو پہلے سے کسی کے مرید ہیں ان کی بیت مضبوط ہے, قائم ہے, وہ توبہ کے کلمات پڑھیں. جن کے مرشد فوت ہو گئے یا پہلے سے کسی سے بیعت نہیں, وہ دوبارہ بیعت کریں. یا پہلے سے بیعت, ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے منصب سنبھالا, لیکن ان بچوں کے اندر بات والی شخصیت اثر نہیں ہے, شریعت مطہرہ کے وہ پابند نہیں, پھر دوسری بیعت کر سکتے ہیں. توبہ کے کلمات تو سارے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ, زور سے کہیں, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے. یا حسینی صاحب ماشاءاللہ ہر جمعے کو ہفتہ وار مجلس ذکر مجلس درود شریف ہوتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے اللہ اللہ کریں, ایمان تازہ ہوگا, اور درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ محبت مدینے والے کی محبت میں اضافہ ہوگا. یہ خانقاہ اجتماع تھا نقشبندی اباڑوں میں, اور یہ نعیم اللہ صاحب ہے, الحمدللہ وہاں اجتماعات ہوتے ہیں. گائے بگائے کبھی ادھر چلے گئے, ادھر والے ادھر آ گئے. اسے وسیع کرو, خدا کی قسم ہم یہاں اپنی خانقاہ پیری مریدی چمکان سال میں ایک مرتبہ یا دوران سال ایک آدھی مرتبہ گزرتے ہوئے یہاں سے آ جائے. کوشش یہ ہے کہ اللہ میں نبی والا غم اور نبی والی فکر نصیب فرما دے. فکر یہ ہے سارے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں, اور غم یہ ہے کہ کسی طرح جہنم میں جانے والے جنت کے اندر ساری امت اللہ تجھے راضی کرنے والی بن جائے. اللہ کے دربار میں دعا کیجیے, اللہ اس پروگرام کو ہر سال بڑی آب و تاب کے ساتھ اللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزین کا آواز, نعت خانوں کی نعت تلاوت اور ابدوتی کے روموں پر جو گفتگو ہوئی, اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جو کہا سنا قبول فرما, ہمارے لیے سارے عالم کے لیے خیر کا اصلاح کا ذریعہ فرما. ہم سب کے گناہ معاف فرما, بڑوں کا سایہ سروں پہ سلامت فرما. شاہد اللہ جیسی بزرگ شخصیت, سعید صاحب جیسی اور دیگر اس علاقے کے ہمارے بزرگ ہوئے, اور بھائی نسیم صاحب کے چچا جان بہت, اللہ تو ان کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما. یا اللہ, یا اللہ, جو مسلمان چلے گئے مغفرت فرما, جو بیمار ہے صحت عطا فرما. ہمارے اسلم صاحب کو اللہ پاک صحت عطا فرما, حسینی صاحب کو اللہ صحت عطا فرما. اندر باہر کی ساری بیماریاں جس طرح لے کے چل رہے, اللہ شفا عطا فرما. ان کے گھر میں دسترخوان بچھانے پہ گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے ساتھ چھوٹا بڑا جو بھی تعاون کیا قبول فرما. اسٹیج سے لے کے سماجی شخصیت, روحانی شخصیت, یا اللہ جتنے موجودین علاقہ سامنے دائیں بائیں محبین, یا اللہ جتنے بیٹھے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد, اولاد والوں کو اولاد کو نیک بنا. دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر مرتبہ کا کلمہ نصیب فرما. فلسطین سمیت پورے دنیا کے مسلمانوں کی مدد حفاظت فرما, فتح عطا فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, خارجی داخلی سرحدوں کے اللہ تو حفاظت فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. لوگ اپنے گھروں کو جائیں کہ خیر و خوبی اور رحمتیں لے کے جانے کی توفیق عطا فرما. منزل مقصود تک سواروں کی سواریوں کی حفاظت فرما. اللہ سفر کی
سفر کی مسافت کو سمیٹ دے اور محدود فرما، منزل مقصود تک پہنچنا آسان فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے خدمت کی کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، قریب ہونا مسافہ کرنا چاہتے تھے، اللہ سب کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ رسول محمد وعلی آلہ۔ ہمارے بھائی ریاض صاحب کو اللہ میری نہ اولاد عطا فرما، ان کے گھروں میں اللہ خوشیاں بھر دے۔ صلی اللہ علیہ رسول محمد وعلی صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔